بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور یا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو جہاد کرتا ہے اور جہاد کی اجرت و مزدوری چاہتا ہے اور شہرت و ناموری کا خواہش مند ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات 3 مرتبہ دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہی فرماتے رہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مقصود و مطلوب ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان شخص اونٹنی دہنے کے وقت مٹھی بند کرنے اور کھولنے کے درمیان کے وقفے کے برابر بھی یعنی ذرہ سی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی شہادت کی دعا کرے پھر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو دونوں ہی صورتوں میں اسے شہید کا اجر ملے گا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم کا رنگ زخمی ہونے کے وقت جیسا کچھ تھا اس سے بھی زیادہ گہرا و نمایاں ہوگا، رنگ زعفران کی طرح، اور اس کا زخم بدنما و بدبودار نہ ہوگا بلکہ اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اس پر شہداء کی مہر ہوگی، یعنی اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔